السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج پاکستان میں بہت اہم پیش رفت ہوئی جو مسئلہ فلسطین ہے، اس سے متعلق آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اور آل پارٹیز کانفرنس میں پاکستان کی تقریباً سبھی سیاسی جماعتیں چند ایک کو چھوڑ کے، اور بڑی سیاسی جماعتوں میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے دیگر سیاسی جماعتوں کے سربراہان نے، نمائندوں نے، رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ اور جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، اس میں جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، متفقہ طور پہ پاکستان کی تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کیا جائے، القدس شریف کو فلسطین کا دارالخلافہ قرار دیا جائے، اور جو اسرائیل کی بربریت ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے آج جو سیاسی اکابرین ہیں وہ بیٹھے اور انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ جو غزہ کے اندر محصور اور مظلوم لوگ ہیں ان تک امداد پہنچائی جائے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں بالخصوص غزہ کے جو بچے ہیں ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے بھی عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اس آل پارٹیز کانفرنس کی سگنیفیکنس اس لیے بھی ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑا ایونٹ SCO کانفرنس ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، اور بالخصوص پاکستان نے جہاں مغربی دنیا پہ زور دیا، وہاں دیگر مسلم برادر ممالک پر بھی زور دیا گیا ہے کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس پر ایک یونانیمس لائحہ عمل سامنے آنا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان کے اندر جو آئینی ترمیم ہے اس سے متعلق بات سامنے آتی ہے، پھر بات کچھ دنوں کے لیے دب جاتی ہے۔ آج جو خبر آئی ہے کہ JUI نے اپنا مسودہ تیار کر لیا ہے، اور اس مسودے میں انہوں نے وفاقی آئینی عدالت کے بجائے سپریم کورٹ میں 5 ججز کا بینچ آئینی معاملات کے لیے مقرر کرنے کی تجویز دی ہے۔ انہوں نے ان کا جو مسودہ ہے جو ذرائع سے رپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق جو 18ویں ترمیم میں ججز کے تقرر کا طریقہ کار تھا اور یہ پیپلز پارٹی کی تجویز تھی، اس پر بھی انہوں نے اتفاق کیا ہے۔ بہرحال یہ ذرائع سے رپورٹ ہو رہا ہے، اب یہ مسودہ باضابطہ سامنے آئے گا۔ اس مسودے پر JUI کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ PTI اور پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ یہ آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے پہلے کیا ہو پائے گی، یہ بنیادی سوال ہے۔ آج کے پروگرام میں اس کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور پچھلے 2-3 روز میں پاکستان میں جو چلتا رہا، وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈاپور وہ بہت لوگ لے کر نکلے KPK سے، اٹک پر ایک رات گزاری، پھر وہ اسلام آباد ڈی چوک پہنچے، وہ غائب ہو گئے۔ ان کی جماعت یہ ڈھنڈورا پیٹتی رہی کہ ان کو اغوا کر لیا گیا، لیکن وہ کل اچانک اتوار کے روز 5 گھنٹے تاخیر سے شروع ہونے والے اجلاس میں پہنچے، اور انہوں نے کہا وہ پنجاب ہاؤس میں ہی تھے، 4 بار چھاپا مارا گیا، انہیں کوئی اغوا نہیں کیا گیا۔ یہ کہانی کیا ہے؟ یہ جو اتنی کنفیوژن ہے، اس کنفیوژن کے پیچھے کیا چل رہا ہے؟ کیا معاملات سلجھ رہے ہیں؟ کیا PTI کے بہتر دن آنے والے ہیں؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ بالخصوص PTI پنجاب کی قیادت اور PTI کے دیگر رہنماؤں کو کیا علی امین گنڈاپور نے آؤٹ کلاس کر دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ ان کے بغیر بھی وہ احتجاج کر سکتے ہیں؟ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، طور پہ ہم نے اپنے پروگرام میں بارہا ذکر کیا، اور پچھلے 1 سال سے جس طرح بربریت جاری ہے غزہ میں اسرائیل کی طرف سے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے آج بتایا کہ 85,000 ٹن بارود استعمال کیا گیا جو پچھلے 1 سال میں، اور 42 کلومیٹر اس کی لمبائی اور 6 کلومیٹر چوڑائی ہے اس ایریا کی۔ 80-90% وہاں پہ جو عمارتیں ہیں، گھر ہیں، وہ مسمار ہو چکے ہیں۔ 85,000 کا فگر آ رہا ہے، لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا یہ اقدام، اور اس اقدام سے بالخصوص مغرب کو تو کوئی پیغام جائے گا، لیکن دیگر مسلم ممالک جو مصلحتوں کا شکار ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ضمیر بھی جھنجھوڑنے میں آج ہمارے سیاسی اکابرین کامیاب ہوئے؟ اب صاحب اس سارے معاملے کے مختلف پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 سال کی جنگ اور اتنی بمباری غالباً ہماری تاریخ میں افغانستان میں امریکہ نے کی ہوگی چند سالوں میں، پیمانے چند سال میں، 1 سال میں بھی نہیں، وہ تو 20 سال ہے نا۔ 1 سال میں جتنی زیادہ بمباری ہوئی ہے، جس طرح کے مہلک ہتھیار استعمال ہوئے ہیں، اس کے باوجود آج کے دن تک فلسطینیوں کی جد و جہد ختم نہیں کر سکا، وہ حماس کو ختم نہیں کر سکا، وہ زمینی فوج اتار کے غزہ پر قبضہ نہیں کر سکا اتنے چھوٹے سے علاقے پر۔ اور یہ سارا کچھ اس عالم میں ہے کہ امریکہ بھرپور فوجی امداد دے رہا ہے، مالی امداد دے رہا ہے، سیاسی اور سفارتی امداد دے رہا ہے۔ سارے وسائل اس نے، جتنے وسائل اس نے غزہ یوکرین جنگ میں
یوکرین کے لیے مختص کیے ہیں اس سے زیادہ وسائل اس نے اسرائیل کے لیے مختص کیے ہیں. یہ ایک چیز. یعنی امریکہ جنگ لڑ رہا ہے، اس کے ساتھ یورپ کے ممالک ہیں، اسرائیل ہے، اور وہ اس چھوٹی سی تنظیم کو زیر نہیں کر سکے. ایک تو اس کا پہلو ہے. یہ ان تمام ریاستوں کے لیے، تمام ممالک کے لیے سبق ہے جو ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں اسرائیل سے، امریکہ سے اور کسی اور سے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حماس نے ایک سال کے دوران انسانی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ اس وقت آزاد ریاست اگر کوئی ہے یا آزاد عوام ہیں تو وہ فلسطین کے عوام ہیں، جو کسی سے نہ خوف زدہ ہیں، نہ کسی کے ماتحت اور کسی کی بالادستی تسلیم کر رہے ہیں. ایک کھلی جیل میں ہیں لیکن آزاد ہیں. اس کے مقابلے میں جن ممالک کے پاس وسائل ہیں، جن ممالک کے پاس آزادی ہے، ریاستیں ہیں، سب کچھ ہیں، وہ خوف کا شکار ہیں، خوف زدہ ہیں. اور اس قدر ناکام ڈپلومیسی ہے. چھوڑ دیں وہ جنگ میں نہ کودیں، لیکن اتنی 56-57 ممالک اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وہ اسرائیل کا ہاتھ روک سکیں، کوئی آبر و مندانہ حل تلاش کر سکیں، کوئی جنگ بندی کرا سکیں، امریکہ پر، یورپ پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکیں. یہ دوسرا اس کا سبق ہے. تیسرا یہ ہے کہ یہ جو اقوام متحدہ ہے یہ لونڈی ہے امریکہ کی. اقوام متحدہ کی کوئی افادیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ امریکہ جہاں قبضہ کرنا چاہے یا جہاں کسی مسلم ملک کو تقسیم کرنا چاہے، موہر جو ہے اقوام متحدہ سے وہ لگوا لیتا ہے. اس کے علاوہ اقوام متحدہ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ من عظیم بیش نہ دانم کہ کفن دزدے چند، بہر تقسیم قبور انجمن ساختان، کہ میں اس کے سوا نہیں جانتا کہ کفن چوروں نے ایک انجمن بنا لی ہے جہاں وہ قبریں تقسیم کرتے ہیں آپس میں. تو یہ بالکل وہی، وہ نیشنل لیگ کے بارے میں تھا لیکن لیٹر آن یو این ہو گئی. ٹھیک ہے کہ اس کی بھی کوئی یہ نہیں ہے. لیکن آج کی جو کانفرنس ہے اس کا مثبت اور بہترین پہلو یہ ہے کہ ہم نے یکجہتی بھی کی ہے فلسطینی عوام سے. ہم نے وہ جو فارمولہ ہے 2 ریاستی اس کو بھی ریجیکٹ کیا ہے. یعنی وہاں کھل کر بات ہوئی ہے کہ قائد اعظم کا یا اقبال کا یہ ویژن نہیں تھا. جب اعلان بالفور ہوا ہے اقبال نے اس کی مخالفت کی ہے. جب یہ سارا فارمولہ پیش ہوا اسرائیل کا، قائد اعظم نے کی ہے اور اسرائیل کو ناجائز بچہ، یورپ کا، امریکہ کا ناجائز بچہ قرار دیا. اب آپ اگر اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم، اسرائیل ریاست ہے ہی نہیں، اسرائیل ایک کالونی ہے امریکہ کی جو اس نے اپنے مفاد کے لیے وہاں قائم کی ہے، ارد گرد کے ممالک کو اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، غیر مستحکم کرنے کے لیے. کوئی ملک نہیں ہے وہ، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. آج امریکہ پیچھے ہٹ جائے، حماس 24 گھنٹے میں اس کو ملیامیٹ کر سکتے ہیں. ارشاد صاحب دیکھیے، آج جو پاکستان میں بات ہوئی یہ بہت خوشائند بات ہے کہ پاکستان نے اس آئیڈیالوجی کو انڈوس کیا جو بانی پاکستان اور پاکستان کے بانیان نے دی تھی اسرائیل کے معاملے میں. جو مذہبی آج زعماء تھے یا ریلیجیس پولیٹیکل لیڈرز تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب، حافظ نعیم الرحمان صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، چند دیگر لوگ، وہ اس بات پہ بڑے کلیئر تھے کہ وی ڈونٹ ایکسیپٹ اسرائیل ایز اے اسٹیٹ. دوسری جانب جو پاکستان کے اندر اچھی بات ہے، ڈیبیٹ اوپن ہوئی. جو پولیٹیکل ہیں یا جو لیفٹسٹ اپروچ کے لوگ ہیں، احمد ولی خان صاحب یا دیگر، انہوں نے بھی جو بات کی، انہوں نے کہا کہ جو حالات ہیں اگر ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہاں سے بچا سکتے ہیں یا کوئی حل کر سکتے ہیں اس پہ بھی ہمیں جانا چاہیے. لیکن اگین کنسنسس یہ ہے کہ پاکستان نے آج انڈوز کیا ہے جو شروع سے پاکستان کا ایک موقف رہا ہے. دیکھیں عباس صاحب، یہ جو 2 ریاستی حل کی بات کرتے ہیں وہ ایک خطرناک اصول کی نفی کرتے ہیں، خطرناک انداز میں ایک اصول کی نفی کرتے ہیں. اگر آج ہم اسرائیل کے وجود کو جائز تسلیم کر لیں کسی مصلحت کے تحت، کشمیر پر ہمارا موقف ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر ایک فلسطینیوں کے زمین پر قبضہ کر کے ایک ریاست قائم کی جا سکتی ہے
تو کشمیر پر بھارت کے قبضے کو آپ کیسے ناجائز قرار دیں گے؟ کس اصول کے تحت قرار دیں گے؟ وہ تو پھر قبضہ جس نے کر لیا بس وہی پرانا اصول، طاقت جس کے پاس ہے تو وہ بادشاہت میں جو تھا مان لو۔ اب آج جو ہے خوش آئند پہلو ایک تو یہ ہے کہ ہم اس ایشو پر متحد ہوئے، ہم نے یہ طے کیا کہ جی ہمارے باہمی سیاسی اختلافات جو بھی ہوں، لیکن عالم اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے، فلسطینیوں کے حوالے سے، کشمیریوں کے حوالے سے ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم نے عالمی برادری کو اور عالم اسلام کو ایک پیغام دیا کہ اب بھی وقت ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، اس نسل کشی کو ختم کریں، اس بربریت کا خاتمہ کریں، اور آزاد فلسطینی ریاست کا قیام آج نہیں ہوتا تو پھر اس سے بہتر وقت نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ اگر یہ امریکہ کہتا ہے یا یورپ کہتا ہے یا کوئی اور کہتا ہے کہ جی اسرائیل کو فلسطینی ختم نہیں کر سکتے، تو فلسطینیوں نے ثابت کیا ہے کہ اسرائیل ہمیں بھی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے ہمارا وجود بھی اب ماننا پڑے گا۔ آپ نے سارا زور لگا کے دیکھ لیا، ساری دنیا جہان کے ہتھیار آزما کے دیکھ لیے، 85,000 ٹن بارود پھینک کے دیکھ لیا، آپ نہ فلسطینیوں کو ختم کر سکیں، نہ فلسطینیوں کے جذبے کو ختم کر سکیں، نہ جہاد کا جذبہ جو اس کو ختم۔ تو اب آپ ایک حقیقت کو تسلیم کریں، کیونکہ اب جو صورتحال ہے یہ جنگ پھیل رہی ہے، اب وہ لبنان اور پھر یمن اور ایران اور یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ پھیلاؤ جو ہے پھر اس کے آگے جو ہے وہ 3 ایٹمی قوتیں ہیں، یعنی روس ہے، پاکستان ہے، چین ہے، پھر اس طرف جا رہی ہے نا جنگ، ایون بھارت بھی ایک جنگ بھارت بھی ہے۔ اچھا یہ تنازع کے ایک لحاظ سے فریق بنتے ہیں نا، براہ راست متاثر ہو رہے ہیں نا۔ اگر مثال کے طور پر ایران، کل اطلاعات یہ تھی کہ اسرائیل حملہ کر سکتا ہے، امریکہ نے یہ کہا تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے کل پروازیں ایران کی بند تھیں، تو اگر یہ حملہ ہوتا ہے اور آبنائے ہرمز بند ہو جاتی ہے جو ایران کو بند کرنی پڑے گی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ کلیپس یورپ نے کرنا ہے، یورپ نے کرنا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر جو ہوں گے ہم تو ہوں گے، ہم ہوں گے، ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی مسلم ورلڈ تو ارشاد صاحب اوپیک کنٹریز کو تو فائدہ ہوگا، لیکن یہ ہوگا کہ یورپ جو ہے آپ تو غذا کو ترسیں گے، آپ کی تو گاڑیاں رک جائیں گی، آپ کے کارخانے رک جائیں گے۔ دوسری جانب یوکرین میں روس کی پیش قدمی ہے، جب وہاں کے ساحلوں پہ ان کا قبضہ ہو گیا تو پھر نہ آپ کے پاس گیس آئے گی نہ اناج آئے گا، یورپ کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن نہیں دیکھیں اس کا جو اگر یہ نیا فرنٹ کھلتا ہے جو کھول رہا ہے امریکہ جو حماقت کر رہا ہے کہ ایک نیا فرنٹ کھول رہا ہے، اس کے نتیجے میں یوکرین جو ہے اس پر روس کا قبضہ آسان ہو جائے گا، اور پھر یورپ کو پتہ لگے گا، امریکہ کو بھی پتہ چلے گا کہ جناب والا کتنی بڑی حماقت ہم کر رہے ہیں۔ 2 فرنٹ پہ آپ نہیں لڑ سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، کچھ سیاسی معاملات پہ بھی آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اے پی سی میں جو بھی وجوہات ہیں، پی ٹی آئی کا شرکت نہ کرنا، آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے ایک غلطی کی ہے کہ جب نیشنل کینوس میں سبھی لوگ بیٹھے ہیں، کل یہ بھی ایک دوسرے کے حلیف ہیں، انہوں نے شرکت نہیں کی، ایک چھاپ بھی ان پہ لگاتے ہیں ان کے مخالفین۔ صبح میں کسی چینل پہ دیکھ رہا تھا گوہر علی خان صاحب کا بیان کہ جی ہمیں دعوت نامہ تاخیر سے ملا ہے، ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہی نہیں ہے، تو ہمارے لیے شرکت مشکل۔ دیکھیں آپ کے علم میں تھا کہ جی یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اور پھر اگر آپ کہاں ہوں گے؟ آپ پشاور میں ہوں گے، بنیر ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے لگتے ہیں، ثوابی ہوں گے، یعنی آپ اگر نہیں پہنچ سکتے کسی اور کو، اسد قیصر صاحب چلے جائیں، نمائندہ مقرر کر دیں، کسی کو نمائندہ مقرر کر دیں، اور یہ کہہ دیں کہ جناب والا ہماری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے، ایک تو آپ نے مقدمات بنائے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بر وقت ہمیں، جب مولانا، ویسے تو حکومت کو بھی جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آپ وفد بھیج رہے ہیں تو سب سے بڑی پارٹی جو ہے اس کے پاس بھی آپ کا وفد جانا چاہیے۔ جی ایگزیکٹلی، اس کا مطلب ہے حکومت کے بھی کوئی ارادے اتنے، ہم آخری پروگرام میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ احتجاج سے پہلے وفد بھیج دیں، لیکن حکومت نے اگر غلط کیا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پی ٹی آئی نے درست کیا ہے، پی ٹی آئی نے بھی غلط کیا ہے، ان کو شرکت کرنی چاہیے تھی،
اور غیر مشروط شرکت کرنی چاہیے تھی. وہاں کوئی سیاسی بات ہونی نہیں چاہیے تھی. ہوئی بھی نہیں ہے ویسے. نہیں ہوئی ہے, لیکن پی ٹی آئی سے توقع شاید حکومت اس ڈرتی ہو کہ اس کو بلا لیا تو وہ کہیں گے جی آپ اپنے ملک میں کیا کر رہے ہیں فلسطین کا, لیکن یہ ہونی نہیں چاہیے تھی اس طرح کی بات. کوئی دیکھیں پاکستان کے جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں, جو شخص بھی ان کا موازنہ کشمیر سے کرتا ہے, فلسطین سے کرتا ہے, وہ میں نہیں سمجھتا کوئی عقل مندی کرتا ہے. ہماری لڑائیاں ہیں, ہمارے ہاں مسائل ہیں, سارا کچھ ہیں, لیکن ہم خدا نخواستہ کو غلام نہیں ہیں کسی بیرونی طاقت کے. ہماری آپس کی لڑائیاں, آپس ایک دوسرے کو ہم نیچا دکھانے کی غلط روش پہ قائم ہیں, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی بیرونی قوت کے قبضے میں ہیں اور ہم کوئی اس طرح کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, جو شہری حقوق ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب, حافظ نعیم صاحب کو بھی ڈیفینیٹلی یہ کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے اس کاز کو لیڈ کیا, سب سے ملاقاتیں کی, بالکل. اور جو آج انہوں نے گفتگو کی, میں تو لٹرلی جب سن رہا تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. تمام اکابرین کی, میں سب نے اس کو کنڈیم کیا. تو ڈیفینیٹلی یہ جماعت اسلامی کا خاصہ رہا ہے, اور جو سب سے اچھی بات ہے کہ ان کی جو تنظیم الخدمت, جس طرح وہ کاوشیں ہیں ان کی, تو اس کو بڑھانے کی بھی انہوں نے یہ پوائنٹ بھی دیا کہ امداد جو ہے اس کو بڑھایا جائے. اس میں کوئی شک نہیں. جماعت اسلامی نے پچھلے 1 سال سے مذہبی جماعتوں نے, بالخصوص جماعت اسلامی نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے دل واقعتاً تمام عالم اسلام کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اور ہماری جو سیاسی قیادتیں ہیں یہ مصلحتوں کا شکار رہتی ہیں, اور یہ ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات, اپنے جماعتی مفادات, سیاسی مفادات کے چکر میں بھول جاتے ہیں کہ پاکستان ایک تجربہ گاہ کے طور پر وجود میں آیا تھا. پاکستان کوئی روٹین کی ریاست نہیں ہے, یہ نیپال کی طرح کی یا بنگلہ دیش کی طرح کی ریاست نہیں ہے. ایک نظریے کے تحت یہ ریاست قائم ہوئی, اور قائد اعظم نے اس کو اسلام کی تجربہ گاہ قرار دیا. اقبال نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک ایسا تجربہ کرنے جا رہے ہیں جو پورے عالم اسلام کی کے لیے ایک مشرع ہوگا, درسگاہ بھی ہوگی, تجربہ گاہ بھی ہے. بالکل. تو اس وجہ سے یہ قابل داد ہیں, حافظ صاحب بھی, باقی بھی لوگ جو بھی اس کے لیے کر رہے ہیں. تو لیکن اب یہ ایک دن کی یہ ساری کارروائی نہیں ہونی چاہیے. ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اب کم از کم حکومت کو بھی, جس طرح کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم وفود بھیجیں گے, یہ فوری طور پر چلے جانے چاہیے. واشنگٹن جانا چاہیے, ماسکو جانا چاہیے, بون جانا چاہیے, برسلز جانا چاہیے, اور جہاں جہاں ضرورت ہے پیرس جانا چاہیے. یہ وفود جائیں, بیجنگ جائیں, تاکہ لوگوں کو کیا جائے. پھر عالم ایک افسوسناک بات ہے کہ پاکستان ہمیشہ لیڈ لیا کرتا تھا, ہمیں اسلامی سربراہی کانفرنس بلانی چاہیے. سعودی عرب سے کہنا چاہیے, باقی دوست ممالک سے کہنا چاہیے کہ اس موقع پر, کیونکہ ایک کانفرنس ہوئی, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جنگ پھیل رہی ہے, اور اگر یہ پھیلتی ہے تو یہ سارے اس کے زد میں آئیں گے. یہ اب اعلامیہ جو ہے جی وہ مفصل تو خیر میں نہیں پڑھ سکا, لیکن اب او آئی سی سے متعلق اس میں کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن او آئی سی کو بھی کم از کم خواب خرگوش سے جگانا چاہیے, اس فورم کو ایکٹیو کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی یہ موقع بھی ہے کہ یو این بھی اب اس امریکہ کو اس طرح ان کی پالیسیوں سے منوان ایگری نہیں کرتا نظر آ رہا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کریں گے کہ گنڈا پور صاحب کہاں تھے, احتجاج سے کیا نکلا, چل کیا رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. تھرل, ایکشن, سینٹیمنٹس سب کچھ تھا جو دو تین روز تک احتجاج ہوتا رہا پاکستان تحریک انصاف کا, اور ہر لمحہ جو ہے وہ ٹویسٹ سے بھرپور تھا. لیکن سب سے بڑا ٹویسٹ یہ تھا کہ جب منزل قریب آئی تو اس سے احتجاج کو لیڈ کرنے والے علی امین گنڈا پور, یہ تو ارشاد صاحب کریڈٹ علی امین گنڈا پور صاحب کو جاتا ہے کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کی باقی قیادت اس طرح نظر نہیں آئی, اور بالخصوص پنجاب نے جس طرح بہت ٹھنڈا لیا اس احتجاج کو, وہاں پی ٹی آئی کے پی کے لوگ لے کر وہ نکلے, مزاحمت بھی کی, شیل بھی کھائے, اٹک پر رات گزاری بھی, اٹک پل پر, اس کے بعد آگے بھی آئے.
لیکن وہ کیا ہے مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا کہ بھٹکا دینا منزل کے قریب پہنچتے ہی بھٹکا دینا، نیرا نور صاحب نے گایا بھی ہے، جذبہ دل گر میں چاہوں. تو وہ اچانک ان کا دل بدل گیا، وہ چلے گئے کے پی ہاؤس میں. نہیں، اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ گنڈا پور صاحب تو وہاں پہنچے ہیں ہفتے کو. یس. ٹھیک ہے جی. اور یہ احتجاج شروع ہوا ہے جمعے کو. جمعہ کے دن سے ہفتے کی شام تک جو لوگ وہاں پولیس کی مار کھا رہے تھے تو وہ تو پنجاب کے لوگ تھے، وہ تو کے پی کے لوگ نہیں تھے. اچھا. انگیج جو رکھا ہے پولیس کو، اور نہیں کہاں ڈی چوک میں، ڈی چوک کے ارد گرد اسلام آباد میں پنڈی میں جو کچھ ہو رہا تھا تو وہ تو پنجاب کے لوگ کر رہے تھے نا، وہ تو کے پی کے لوگ نہیں تھے. اس لیے پنجاب کے لیڈرشپ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہاں کے کارکن نے جتنی مار کھائی ہے وہ ادھر والوں نے نہیں. پوٹھوہار کہہ سکتے ہیں ارشاد صاحب آپ، پنجاب سینٹرل ہے نا پنجاب. سر، وہ ٹھیک ہے، پنجاب میں ہی ہے. پنجاب ہے، پنجاب بھی ہے. یا پوٹھوہار کے تھے یا ہمارے پہاڑ کے تھے، پنجابی تھے نا. مطلب ہے اس طرح. گنڈا پور صاحب کا جو معاملہ ہے نا، اس میں 3 سوالات ہیں جن کا ابھی کوئی جواب نہیں آیا. نمبر 1 یہ ہے کہ جب وہ منزل کے قریب پہنچ گئے یا منزل پر پہنچ گئے، ان کے بقول وہ یہ کہہ کے وہاں سے کیوں غائب ہو گئے کہ جی اب اسٹریٹ فائرنگ ہو رہی ہے. بھائی آپ کا فرض یہ بنتا ہے، لیڈر کا فرض، جو آپ کہہ کے آئے تھے کہ میں پہلی گولی میں کھاؤں گا سینہ تان کے، آپ وہاں جا کے اپنے کارکنوں کو حوصلہ بھی دیں اور تلقین بھی کریں. لیڈر کے 2 کام ہوتے ہیں، ایک تو حوصلہ آپ دیتے ہیں، دوسرا کہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا. پولیس جو کچھ اگر ان کے بقول صحیح نہیں کر رہی تو آپ نے جواب نہیں دینا ہے اس کا. اور اگر وہاں 5-7 ہزار 10 ہزار لوگ اکٹھے ہوتے تو پولیس بھی ہماری پولیس ہے، ہمارے وہ ہیں، انہوں نے وہ نہیں کرنا تھا. آخر وہ لوگ جو تھے وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، نوجوان جو مار کھا رہے تھے. ایک تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. پھر وہاں سے وہ جاتے ہیں کے پی کے ہاؤس، اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا. حکومت پہلے خبر چلاتی ہے کہ جی گرفتار ہو گئے، آئی جی صاحب کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں نے خود گرفتار کیا ہے. رپورٹرز سارے چینلز کے، سارے اخبارات کے وہ کہہ رہے ہیں جی گرفتار کر لیا ہے رینجرز نے. اور یہ بلکہ ایف آئی آر کی جو دفعات تھیں وہ بھی بیان ہونا شروع ہو گئی، ان پر یہ دفعہ لگے گی اور یہ ان پر الزام ہے اور انہوں نے سرکاری وسائل استعمال کیے اور یہ کیا اور مشینری اور فلاں فلاں. اس کے بعد تردید آنا شروع ہو گئی، نہیں جی وہ تو گرفتار ہی نہیں ہوئے. ایک تو یہ پہلو ہے. اب وہاں وہ تھے، میں بہرحال یہ نہیں مان سکتا، یہ معجزات تو ہوتے ہیں لیکن وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بلڈنگ میں بیٹھے ہوں، وہاں رینجرز بھی موجود 4 بار چھاپا مارا ہو، 4 بار چھاپا. پولیس ہماری نااہل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اتنی بھی نہیں ہے. اور اگر اتنی ہے تو پھر تو بڑی کامن سینس کی بات ہے. آپ سی ایم ہیں، ریاست کا ذمہ داری ہے آپ کی دفاع کرنا. آپ پاکستان کے جس کونے میں بھی ہوں آپ کا دفاع وہ کرے گی. اس دفاع کے لیے آپ کے ساتھ لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں خفیہ جو ادارے ہیں ان کے لوگ بھی ہوتے ہیں، آپ کے پاس اسپیشل برانچ کے لوگ بھی ہوتے ہیں. مطلب کون آپ کو اس طرح شترے بے مہار چھوڑ سکتا ہے کہ آپ کدھر ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں دیکھیں نا، وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ کی اپنی سیکیورٹی ہے، آپ کے ساتھ وہ لوگ ہیں، آپ ایسے چھلاوے بن جائیں. یہ عماد اظہر یہ کر سکتا ہے، کوئی بھی اور شخص کر سکتا ہے، لیکن ایک بطور وزیر اعلیٰ آپ یہ کام نہیں. ریاض صاحب انٹرسٹنگ بات آپ کو میں بتاؤں کہ جب یہ سارا چل رہا تھا کہ گنڈا پور صاحب کدھر ہیں، تو میں نے تھوڑا کھنگالنے کی کوشش کی اپنے ذرائع سے. تو مجھے جو بتایا گیا کہ ہی از ان دی سیف ہینڈس. اچھا. اور یہ پتہ چلا کہ وہ سو رہے ہیں. یہ جب وہ غائب ہوئے تو اس کے کوئی 4 گھنٹے بعد کی بات ہے. تو پھر جب کل یہ فوٹیج میں نے دیکھی اور جس طرح گنڈا پور صاحب بیان کر رہے تھے، میں 12 ضلع پار کر کے آ گیا، میں آگے چلا. اچھا، تیسرا جو سوال، 2 سوال ہو گئے نا ایڈریس. تیسرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے کسی بھی ساتھی کو علم نہیں، اگر آپ کی یہ اسٹریٹجی تھی، ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، حکمت عملی ہو کہ جی آپ نے غائب ہو جانا ہے، پریشان کرنا ہے، تو آپ کے جو قریبی ساتھی ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل ہیں آپ کی پارٹی کے، عمر ایوب صاحب ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں. اب بیرسٹر گوہر
آتے ہیں باقاعدہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آئے ہیں ملنے کے لیے آئے ہیں کے پی کے ہاؤس میں. پرسوں خبر چلی آگے تھے ہی نہیں. پتہ چلا کہ جی وہاں ہے نہیں. کسی کو اسد قیصر صاحب ہیں آپ کے ساتھی ٹاپ لیڈرشپ کو آپ نے شرمندہ کرایا جو یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ اغوا ہو گئے ہیں. کے پی کے ہاؤس سے کے پی کے وزیر اعلیٰ کو اغوا کر لیا گیا ہے یا گرفتار کر لیا گیا ہے یا جو بھی صورت ہو یا غائب کر دیا گیا ہے. آپ نے امبیرسمنٹ شاندانہ گلزار نے یو این کو میسج کر دیا انگریزی میں. اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی اب اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے 2 بجے. 2 بج گئے 3 بج گئے 4 بج گئے 5 6 7 بجے تک نہیں آتے. اسمبلی قرارداد منظور کر لیتی ہے. اسمبلی باقاعدہ قرارداد منظور کر لیتی ہے آپ سے بندہ ہوا ہے گمشدگی کی. اس کے بعد اسمبلی جو ہے وہ اسپیکر اسمبلی چیف سیکرٹری کو طلب کر لیتے ہیں, آئی جی کو طلب کر لیتے ہیں, عدالت میں ایک درخواست ڈال دی جاتی ہے. یہ عجیب و غریب صورتحال ہے. اس لیے اچھا اجلاس کس نے بلایا ارشاد صاحب؟ سوال تو یہ بلاتا تو اسپیکر ہے سب کو پتہ ہے, لیکن بیک اینڈ پہ پارٹی میں کس نے گو ایڈ دیا ہوگا یہ نہیں اجلاس چل رہا تھا. پیر کو ہونا تھا, آپ نے اتوار کو بلا لیا, پہلے کر لیا. تو اجلاس جو تھا وہ تو باقاعدہ بلایا ہوا تھا لیکن وہ تو ایک رسمی طریقہ ہے نا. پارٹی میں کسی نے یہ تجویز دی ہوگی, کس نے یہ انسٹرکشن, وہ بھی نہیں سامنے آ رہی ہے. اگر آپ نے بلایا تو آپ خود نہیں آئے. نہیں آپ نے تو نہیں, انہوں نے تو نہیں بلایا. وہ تو جب آپ نے کسی کو اطلاع ہی نہیں کی, آپ کے بھائی نے کہہ دیا کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں, آپ نے کسی کو اطلاع نہیں دی تو انہوں نے اجلاس بلا لیا. وہ پریشان ہو گئے. آپ نے اپنے صوبے کو پریشان رکھا, آپ نے اپنے ساتھیوں کو پریشان رکھا. تو اور پھر اب آپ خطاب کرتے ہیں تو آپ بہت سارے سوالات کا جواب نہیں دے پاتے. بتایا ہی نہیں کہ آپ کو یہ جو فرض سونپا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ڈی چوک پہ کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہو کے احتجاج کرنا ہے. کارکنوں کو پہنچا کے آپ ان کو لاوارث چھوڑ کے, ان کا بیچاروں کا کوئی والی وارث نہیں ہے, آپ چھوڑ کے غائب ہو گئے. اب جو ایشو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ سارا کچھ اگر مثال کے طور پر کسی حکمت عملی کا ہے تو وہ حکمت عملی کیا تھی؟ باقی جماعت کو کیوں نہیں پتا؟ کسی کو نہیں پتا اس حکمت عملی کا, اکیلے کو آپ کو پتہ ہے. دوسرا یہ ہوگا کہ آئندہ جب آپ بلائیں گے ان ورکروں کو جن کو آپ تنہا چھوڑ کے چلے گئے تو وہ کیسے آئیں گے, کس بھروسے پر آئیں گے؟ اس میں دیکھیں آپ کے ساتھ ورکر نکلے. اب آنیسٹلی ارشاد صاحب میرے ریلیٹیوز ہیں جو بیچارے گرفتار ہیں, 10 دن کا ریمانڈ بھی ہو گیا ان کا, بچے ہیں. آپ کا بھی پی ٹی آئی سے تعلق؟ نہیں میرا الحمدللہ پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے, میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, لیکن وہ ظاہر ہے جو کلچر ہے اس میں تو سارے. اب وہ رولا انہوں نے ڈالا ہے جی ہم سے آج تک کوئی رہنما ہمیں ملنے ابھی تک نہیں آیا ہے. وہ بیچارے خرچہ کریں گے, باہر آئیں گے. اس میں رہنما تو بیچارے خود چھپتے پھرتے ہیں, ضمانتیں کراتے پھرتے, وہ کہاں سے یہ اس پہ نا ارشاد صاحب ہم آتے ہیں. ہمیں منیر اکرم صاحب نے جوائن کیا ہے, پاکستان کے مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں. بہت شکریہ منیر صاحب آپ کے وقت. منیر صاحب آج پاکستان کی طرف سے آبویسلی ایک بڑا سٹرانگ میسیج آیا ہے, نہ صرف پاکستان نے مغربی دنیا, اقوام متحدہ, بالخصوص مسلم ممالک کو بھی ایک پیغام دیا ہے کہ کوئی انیشیٹو لے کے چلنا ہوگا. ہمیں جو یو این کے ساتھ اسرائیل کا رویہ ہے, انتونیو گتریس صاحب کو اسرائیل آنے سے روکا گیا, ان کو ناپسندیدہ شخص بھی قرار دیا گیا, ناقابل قبول کہا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ٹف ٹائم اب شروع ہو رہا ہے اسرائیل کا بھی, اور امریکہ کی بھی جو پالیسی ہے اس کی بھی لوگ تائید نہیں کر رہے, اور آج جو پاکستان میں طے ہوا ہے اس کو آپ کیسے ایگزیکیوٹ کروائیں گے اقوام متحدہ میں؟ دیکھیے اقوام متحدہ میں تو سلامتی کونسل پھر ملے گی کل غازہ کی سچویشن کے اوپر. اب سب میں زیادہ جو فکر ہے لوگوں کو وہ کہ غازہ میں جو اسرائیل کے اٹیکس ہیں وہ جاری ہیں, 100 لوگ کل مرے ہیں. تو یہ اس قسم کی جو جنوسائیڈ جاری ہے اس کو رکوانے کے لیے سلامتی کونسل نے اپنی قرارداد اور کو انفورس کروانا ہے. تو وہ ہماری کوشش ہے, اور انشاءاللہ وہ اسلامی ممالکوں کے ساتھ مل کر ہم کوشش کریں گے کہ سلامتی کونسل should now turn to what is called enforcement action or accountability of the Israelis for this slaughter that is going on in Gaza.
منیر اکرم صاحب یہ فرمائیں کہ کیا عالمی برادری کو یہ احساس نہیں ہے، خاص طور پر امریکہ اور یورپ کو جو اسرائیل کے پیچھے کھڑے ممالک ہیں، کہ یہ جنگ پھیل رہی ہے اور یوکرین جنگ کے ہوتے ہوئے ایک دوسرا محاذ کھولنا جو ہے خود امریکہ اور یورپ کے حق میں بھی نہیں ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل واقعتاً ایران کو، حزب اللہ کو، حماس کو، یمن کو، سب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا اور وہ فاتح عالم ہوگا؟ یہ دیکھیں، ان سب جو ممالک ہیں ان کی اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہیں اور ان کی اندرونی پالیٹکس بھی ہیں، جس کی وجہ سے جو اسرائیلی لابی ہے وہ ان کی پالیسیز کے اوپر کافی قبضہ کیا ہوا ہے، اور اس لیے وہ ہٹ نہیں سکتے ہیں اپنی یہ جو پالیسیز انہوں نے اڈاپٹ کی ہیں اسرائیل کی حمایت میں۔ پر یہ پریشر، ہمارا جو کام ہے وہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر کو موبلائز کریں، اور یہ جو پالیسیز ہیں جو ہم امریکہ اور ویسٹرن دنیا جو اسرائیل کی حمایت کرتا ہے اس کو ہم نے ایروڈ کرنا ہے اور ان کو منوانا ہے کہ یہ اس قسم کا جینوسائیڈ اور جو سلوٹر چل رہا ہے غزہ میں اس کو رکایا جائے۔ اس کے امکان بہت ہیں، آپ نے جیسا فرمایا یہ ریجنل کانفلکٹ بڑھ سکتا ہے، اور جو اس پہ پوری دنیا پر اس کے اوپر ایک بہت گہرا امپیکٹ آ سکتا ہے۔ تو یہ کوشش جاری ہے کہ جو ویسٹرن پالیسیز ہیں ان کو بتایا جائے اور اسرائیل کے اوپر پریشر ڈالا جائے، اس کے ہتھیار رکوائے جائیں اور ان کو کنونس کیا جائے کہ یہ پالیسیز بہت خوفناک ہیں دنیا کے۔ اچھا منیر صاحب یہ فرمائیں کہ اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ کسی وقت بھی اسرائیل حملہ کر سکتا ہے ایران پر، امریکن بھی یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ نیو یارک میں بیٹھے ہیں، وہاں کیا فیلنگز ہیں کہ اگر یہ حملہ ہوتا ہے اور حملے کی نوعیت کیا ہوگی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جوابی اقدام اگر ہوتا ہے تو ایک نئی جنگ کا وہ پیش خیمہ ہوگا یا بس اس کے بعد معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ جی میرے خیال میں یہ تو ابھی دیکھنے کی بات ہے کہ اسرائیل کس طرح سے حملہ کرتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ حملہ کرے گا، اور بے شک یہ شاید وہاں کوئی اٹیک وہ کرے، پر اس کی اہمیت کتنی ہوگی، کتنا بڑا حملہ ہوتا ہے اور اس کا پھر ایران کو کیا جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ ابھی تک کوئی ہم سب کا یہی ہوپ ہے، سب خواہش ہے کہ یہ جنگ کو بند کیا جائے اور یہ جنگ زیادہ پھیلے۔ صحیح۔ اچھا منیر اکرم صاحب، آج جو پاکستان میں اے پی سی ہوئی ہے اس کے اعلامیے میں یہ بات کلیئر کی گئی ہے کہ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کا حامی ہے اور القدس شریف کو پاکستان کی چاہتا ہے کہ وہ فلسطین کا دارالخلافہ ہو۔ اب جو یو این میں پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ کیا ہے، اور جو آج کے اعلامیے میں ڈیسائیڈ ہوا ہے، اے پی سی میں ڈیسائیڈ ہوا ہے، کویسچن از دیٹ کہ اس پر پاکستان کے ساتھ اور کتنے ممالک ہیں جو پاکستان کے اس اپروچ کے حامی ہیں؟ میرے خیال میں پالیسی لیول پر تو پوری اسلامی دنیا ایک ہی پوزیشن پر ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس کو رکایا جائے، ہیومینیٹیرین اسسٹنس فلسطینی عوام ہے غزہ میں جو بیچارے جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو ہیومینیٹیرین اسسٹنس جاری کرا جائے بھرپور، اور تیسری چیز کہ ایک پولیٹیکل پروسیس شروع ہو جس کے تحت جو فلسطینین اسٹیٹ ہے وہ کریٹ کیا جائے، اور اس فلسطینین اسٹیٹ کو یونائٹڈ نیشنز میں فل ممبرشپ ہونی چاہیے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو ہماری اسلامی برادری ہے وہاں جو مندوب ہوں گے، ظاہر ہے آپ سے ملاقاتیں، تبادلہ خیال، کیا یہ احساس موجود ہے خاص طور پر عرب ممالک کو کہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو وہ بھی اس کا نشانہ بنیں گے، یہ معاملہ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گا یا یمن تک محدود نہیں رہے گا، اور ان کے جو مفادات ہیں اقتصادی ان کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے؟ جی میرے خیال میں سب کو احساس ہے اور سب حامی ہیں، سب چاہتے ہیں یہ جنگ رکی
اس جنگ کو روکنا چاہیے. میرے خیال میں اس کے اوپر کوئی دو اوپینینز نہیں ہو سکتے. جی ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. خیر انہوں نے جو اپنا موقف ہے اور جو پالیسی ہے اور جو پاکستان کی اپروچ ہے ایگزیکیوشن کے لیے وہ کلیئر کی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آئینی ترمیم سے متعلق بھی بات کریں گے. JUI نے اپنا ایک مسودہ جو ہے اس ذرائع سے رپورٹ ہوا ہے، اس کا مسودہ، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، یہ جو گنڈا پوری معاملات ہوئے ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ جس طرح زور و شور سے جاری تھا وہ کچھ ٹھنڈا پڑا ہے. اب پتہ نہیں آج کے دن تک ٹھنڈا پڑا ہے یا کل کے دن تک. آج جو خبر آئی ہے اس سے ریلیٹڈ یہ کہ JUI نے اپنا مسودہ تیار کر لیا ہے اور اس میں کلیدی بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم میں جو ججز کے تقرر کا طریقہ کار تھا وہ اپنانے پہ اتفاق ہوا ہے اور وفاقی آئینی عدالت کی جگہ انہوں نے 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سے مقرر کرے، وہ مختص کرنے کی تجویز انہوں نے دی ہے. باقی آرٹیکل 99 18 ان کو چھیڑنے سے انہوں نے اختلاف کیا اور یہ مسودہ اب شیئر کریں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور PTI کے ساتھ. آئینی ترمیم ہوگی 25 اکتوبر سے پہلے ہو جائے گی آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ حکومت کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کنونس کر لیا ہے اور حکومت کو بھی کچھ ہوش آ گئی ہے کہ کم از کم یہ 16 تاریخ تک جب یہ شنگھائی کانفرنس اس دوران تو کوئی ایڈونچر نہ کیا جائے. لگتا یوں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو توڑ پھوڑ کی جا رہی تھی اور PTI کے لوگ توڑے جا رہے تھے، اس میں ہوا یہ کہ ان کے اپنے 2 بندے باغی ہو گئے ان کے بقول. ایک وہ جو الیاس چودھری اور ایک وہ عادل بادزئی ہیں. تو ان کا بھیج دیا ہے باقاعدہ اسپیکر صاحب نے الیکشن کمیشن کو کہ جی ان کو ڈی نوٹیفائڈ کریں، نوٹیفیکیشن کینسل کریں. تو یہ اگر ایسا ہے تو خوش آئند بات ہے. لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں 25 تاریخ تک مؤخر ہونے چاہیے، اس کے بعد ہی ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے آج قاضی صاحب نے جو عدالت میں جو کچھ کہا، میں تو صحیح بات ہے گھبرا گیا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی عدالتی فیصلے کو نہیں مانتا. جو فیصلے کسی حوالے سے آئین کی تشریح کے حوالے سے ماضی میں ہوئے ہیں ان کو چھوڑیں جی، جب آئین ہمارے سامنے ہے تو بس ہم اس کی روشنی میں فیصلہ کریں گے. دیکھیں، قرآن مجید ایک کتاب ہدایت ہے اور جتنی بھی الہامی کتب ہیں اس کے باوجود تفاسیر ہوتی ہیں، تشریحات ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ فہم کے لیے. کیوں؟ فہم کے لیے. اور انسانی عقل و فہم کا ایک لیول نہیں ہے. ورنہ تو پھر ہر آدمی سیدھا قرآن مجید پڑھے خود عمل شروع کر دے. کسی فقیہ کی ضرورت نہیں، کسی مجتہد کی ضرورت نہیں، کسی فتوے کی ضرورت نہیں، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، کسی حدیث کی ضرورت نہیں. یا احادیث کی ہے تو احادیث کی بھی خود ہر آدمی منمانی تشریح کرے گا. آئین بھی یہ جو ہے یہ موجود ہے، لیکن عدالتوں میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ پولیس اگر کوئی پولیس کا افسر یہ کہہ دے کہ مجھے تو مجسٹریٹ کے پاس ملزم کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو قانون خود پڑھ سکتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے مجسٹریٹ کے پاس یا سول جج کے پاس، سیشن جج کے پاس جانے کی؟ وہ اس کو زیادہ پتہ ہے آئین کا یا قانون کا. مجھے خود پتہ ہے، میں نے LLB کیا ہوا ہے. بھائی یہ ساری جو تشریحات ہوتی ہیں، یہ جو فیصلے ہوتے ہیں، یہ نظیریں بنتی ہیں اس لیے کہ اس میں ایک وزڈم موجود ہوتی ہے، اس کے ایک لاجک موجود ہوتی ہے اور اس پہ عمل چونکہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کے نفع نقصان سامنے آ چکا ہوتا ہے. اگر ہر فیصلے کو اگلا جج آ کے ختم کرنا شروع کر دے تو ایک تماشا بن جائے گا ملک میں. بالکل ٹھیک ہے. تو ایسے شخص کی خاطر آئین میں ترمیم کر کے اس کے حوالے ایک آئینی عدالت آپ کریں گے تو یہ بڑا ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ بہتر یہی ہے کہ یہ جو مسودہ سامنے آج زیر تجویز مسودہ اس کو کہنا چاہیے JUI کا، اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر الگ آئینی عدالت، جو وکلاء بھی کہہ رہے ہیں، جو سابق ججز بھی کہہ رہے ہیں کہ الگ آئینی عدالت نہ بنائیں،
اور یہ جن لوگوں کی خوش فہمی ہے نا کہ الگ آئینی عدالت جو ہوگی اس سے کیس ختم ہو جائیں گے یا اس سے ان کی مرضی کے فیصلے ہوں گے، یہ غلط فہمی دور کر لیں. جب تک آپ معاشرہ درست نہیں کرتے، ججز کے اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار درست نہیں کرتے، یہ کام اسی طرح چلتا رہے گا. ایک تو یہ کہا گیا کہ جی 5 ججز جو سینئر موسٹ جج ہیں وہ آئینی مقدمات سنیں. دوسرا جو آرٹیکل 8 ہے، 9 ہے، 199 ہے، 63A ہے، اس کو نہ چھیڑا جائے. یہ اس کے حوالے سے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں، کیونکہ انسانی حقوق کو آپ پامال کر رہے ہیں اور معاشرے میں فساد برپا کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ حکومت کے اپنے جو معاملات ہیں وہ اس وقت ایشو ہے معیشت کا. آپ بجائے اس کے کہ معاشرے کے اندر مزید اختلافات، مزید تنازعات کو جنم دیں، یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی ہوں گے، بار اور بینچ کے درمیان بھی ہوں گے، بینچ کے اندر بھی ہوں گے، بارز کے اندر بھی ہوں گے، تو اس وقت معاشرے کو اتحاد کی ضرورت ہے. اس وقت تنازعات کی ضرورت نہیں، اختلاف افتراق کی ضرورت نہیں ہے. آج جو خواجہ سعد رفیق نے اتحاد کی بات کی ہے وہ بڑی الارمنگ ہے. الارمنگ ان دا سینس کہ بڑی چونکا دینے والی ہے، جس کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی. ایوان صدر میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ کہا ہے کہ 5-6 ماہ بعد بانی پی ٹی آئی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم اکٹھے کنٹینر پہ ہوں گے اپوزیشن میں. اچھا، یہ کیا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ صاحب بہرحال ایک حکومت کے کچے سیاستدان تو نہیں ہیں، نہیں، تجربہ کار سیاستدان ہیں، باخبر سیاستدان ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، نواز شریف صاحب کے قریب ہیں. تو اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگلے 6 مہینے میں مسلم لیگ کی حکومت کم از کم جا رہی ہے اور کوئی اور آ رہا ہے. اب وہ کون آ رہا ہے؟ وہ کوئی سویلین چہرہ ہے؟ کیا وہ منتخب چہرہ ہے؟ غیر منتخب چہرہ ہے؟ ایک تو اس سے یہی تاثر ملتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو جدوجہد کرتے ہوئے عمران خان کی ضرورت پڑے گی یا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے جدوجہد کرنی پڑے گی، یا سیم ضرورت پڑ سکتی ہے، یا ان کو ان کی ضرورت ہوگی یا ان کو ان کی ضرورت ہوگی. تو اگر یہ 6 مہینے بعد ہونا ہے تو یہ پہلے کرنے. پہلے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکومت چھوڑ دے، میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپس میں افہام تفہیم کر کے اس خدشے کا، اندیشے کا، خطرے کا امکان ختم کریں. یہ مشورہ خواجہ سعد رفیق صاحب وزیر اعظم کو بھی دے سکتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب ریسیپٹیو ہیں. شہباز شریف صاحب کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بات کسی کی سنتے نہیں یا مانتے نہیں ہیں. انہیں یہ مشورہ دینا چاہیے کہ اگر ہم نے 6 مہینے بعد یا سال بعد یہ کام کرنا ہے اور تو اس سے پہلے کچھ کر لینا چاہیے. اور یہی بات ہم لوگ تو کہتے رہتے ہیں، میڈیا تو کہتے رہتا ہے، پچھلے 5 سال سے کہہ رہے ہیں بیٹھ کے بات کرو، بھائی بیٹھ کے بات کریں. اور آپ چونکہ ہیلم آف افیئرز پر ہیں، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور بھول جانا چاہیے کہ اختلافات کی نوعیت کیا ہے اور ماضی میں کیا ہوتا رہا. ماضی میں دیکھیں، ماضی میں پھنسا ہوا کوئی شخص، کوئی معاشرہ، کوئی جماعت کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ ماضی کا چکر جو ہوتا ہے یہ کولہو کے بیل کا ہوتا ہے. آپ اس طرح پھر رہے ہیں، سارا دن چلتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ 50 کلومیٹر آپ نے طے کر لیے، کھڑے وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. جو موو آن کرتے ہیں لوگ، جو معاشرہ، جو جماعتیں، وہ ترقی، خوشحالی اور قومی فلاح کا راستہ ٹریڈ مل سے اتریں اور زمین پہ چلیں. ٹریڈ مل پہ چل رہے ہیں نا، کولو کا بیل وہی ہے، آپ چلتے رہیں گے. بالکل صحیح ہے، زمین پہ چلیں. نہیں، ٹریڈ مل پہ چل کے تو آپ کم از کم اپنا پسینہ تو بہا رہے ہوتے ہیں. پسینہ تو کولو والے بیل کا بھی بہ رہا ہوتا ہے. نہیں، اس کا تو دیکھیں نا مقصد، سفر تو طے نہیں کر رہا ہوتا. یہ تو آپ ٹریڈ مل پہ تو کھڑے ہوتے ہیں، سفر طے کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے نا. لیکن وہ بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کتنا فاصلہ طے کر لیا ہے. نہیں ارشاد صاحب، دیکھا جائے تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت نے جس سے یہ معاشی اشاریے کچھ بہتر ہوئے ہیں، ایس سی او سمٹ ہو رہا ہے، چائنی وزیر اعظم آ رہے ہیں، یہ ساری کچھ چیزیں حکومت کی فیور میں جاتی ہیں اور انہیں کو کنٹینیوٹی رکھتے ہوئے اگر حالات سازگار ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھا جائے جو بینگ آبزرور جو پچھلے 2-3 دن سینیریو تھا
اس میں ہفتے کے روز تو غالباً کوئی پریس کانفرنس عطا طارڑ صاحب اور خواجہ آصف صاحب کی آئی، باقی اتوار کا دن تو پورا خاموشی تھی حکومت، ایون شہباز شریف صاحب کے قریب جو لوگ تھے وہ بھی خاموش تھے۔ صاحب تو اتوار والے دن جو آئے تو وہ ویڈیو پیغام تھا، پریس کانفرنس نہیں کی۔ ہاں نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ میں تو یہ نہیں میرا کہہ رہا کہ سوال حکومت یہ ہے چھوڑ کہ دیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پی ٹی لیے آئی کے ساتھ نارملائزیشن کر رہی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ نارملائزیشن چاہتی اگر ہے، کرے گی حکومت کو فائدہ ہوگا۔ نہیں آپ وہ تو ہوگا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو حالات ہمیں نظر آ مجھے تو ابھی کوئی نہیں، دیکھیں اگر یہ نارملائزیشن ہو رہی ہو تو پھر آپ کے پی کے ہاؤس کو سیل کیوں کریں گے؟ ایک صوبے کا وہ ایک پراپرٹی ہے، اس کو آپ جا کے سیل کرنا شروع کرتے ہیں، سی ڈی اے سیل کر رہا ہے تو ایک صوبے کے ساتھ ہے تو زیادتی نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نارملائزیشن ہو تو یہ کام آپ نہ کریں، آپ سیل کر کے وہ جو ایک محفوظ مقام ہے اسلام آباد میں سمجھا جا سکتا ہے صوبائی حکومت کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے، آپ اس کو ختم کر رہے ہیں، تو یہ اس سے تو نارملائزیشن کا تاثر نہیں ملتا، مجھے کوئی ایسا نہیں لگ رہا۔ ہاں کسی اور بیک اینڈ پہ کہیں اور یہ کچھ ہو رہا ہے جس کا شاید خواجہ صاحب کو علم ہے اور باقی جو اوپر بیٹھے ہیں اقتدار کے نشے میں مست ان کو نہیں پتہ۔ 190 ملین پاؤنڈ جو کیس ہے اس کی سماعت 12 دن تک ملتوی ہوئی ہیں، ہاں، اور جو عدالتوں کی چھٹیوں میں بھی اس کی سماعت اتنے لمبے دورانیے کے لیے ملتوی نہیں چھٹیوں میں تو یہ صبح شام ہوتی تھی، ایک دن کا بھی ان کو التوا نہیں ملتا تھا۔ یہ کیا ہے مطلب؟ یہ دیکھیں میں اور آپ تو خواہش کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ معاشرہ نارمل ہو، اللہ کرے کہ اس معاشرے میں ہمارے بچے جو ہیں، آپ کے بچے چھوٹے ہیں، ہمارے بچے بڑے ہیں، اللہ کرے کہ یہ معاشرہ ان کے اور ان کے بچوں کے رہنے کے قابل ہو۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، جو ہم ملک ہم سے 30 سال پیچھے تھے، 50 سال پیچھے تھے، وہ ہم سے 50 سال آگے چلے گئے اور ہم وہاں کولوں کے بیل کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد سے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔